علامہ اقبال کا آپ کو تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں کہ یہ علامہ اقبال اللہ رب العزت کی ان پہ عنایت کیسی ہے۔ آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نہایت صوفی انسان تھے، بزرگ تھے، اور آپ کا سیال کوٹ کے جتنے بھی علماء تھے تمام کے ساتھ دوستانہ ماحول تھا، مذہبی گھرانہ تھا آپ کا۔ آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ ہے جو کبھی زمین پہ آتا ہے، کبھی آسمان کی طرف اڑ کے جاتا ہے۔ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جب زمین کی طرف آتا ہے تو کبوتر کسی شکل اختیار کر لیتا ہے، جب آسمان کی طرف جاتا ہے تو ستارہ بن جاتا ہے۔ اب یہ جب شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب دیکھا، اور پھر جب کبوتر بنتا ہے لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں جاتا، چلتے چلتے نور محمد کی گود میں آ گیا ہے۔ یہ ہے علامہ اقبال کی آمد۔ اب علامہ اقبال کی چند دنوں بعد ولادت ہو گئی، اس کے بعد آپ کو تعلیمات دلوائی گئی۔ پہلے سب سے پہلے آپ کو علاقے کے اندر تعلیم دلوائی گئی، اس کے بعد آپ کو لندن میں بھیج دیا گیا۔ اب لندن کی تعلیمات، لندن کا ماحول، لندن کی جو عیاشیاں ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، مگر علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں زمستانی ہوا میں اگرچہ شمشیر کی تھی تیزی، زمستانی ہوا میں اگرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سال خیزی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ لندن کی سرزمین، وہاں کا ماحول بے حیائی، عریانی، اور اس ایک طرف تو یہ ہے جو بندے کو عبادت سے روکتی ہے، برائی کی طرف شباب کی محافل، کباب کی محافل، شراب کی محافل، یہ سب برائیاں وہاں پائی جاتی ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں ایک طرف یہ سب کچھ تھا، دوسری طرف سرد ہوائیں، اتنی ٹھنڈی ہوائیں کہ صبح اٹھنا مشکل ہو جاتا تھا، اور اتنی تیز ہوا تھی ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے جسم کو کاٹ کے نیچے پھینک رہی ہے، شمشیر کی تیزی، اس قدر ٹھنڈی ہوائیں، اس قدر سرد موسم، دوسری طرف شباب و کباب کی محافل، اس سارے ماحول میں جس کی تہجد قضا نہ ہو سکی اسے نور محمد کا بیٹا اقبال کہا جاتا ہے۔ عین جوانی کا موسم اور ماحول لندن کا، مگر پھر بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں اس ماحول میں بھی میری کبھی تہجد قضا نہ ہوئی، میں نے عبادت کا جو رول تھا، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین تھا، اس دین کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا۔ وقار آپ کی جوانی کا ایک واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ علامہ اقبال ابھی شعوری کے قدم عمر میں قدم رکھ رہے تھے، 9th یا 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، جب علامہ اقبال آپ کو ایک شرارت سوچی، اور وہ کیا تھی؟ علامہ اقبال آپ نے گھر کے جب باہر آئے نا تو باہر ایک فقیر کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں کشکول تھا، اس نے صدا لگائی۔ علامہ اقبال کو ایک شرارت سوچی اور اس نے ایک پتھر اٹھا کے فقیر کے کشکول پہ پھینک دیا۔ جب کشکول پہ پھینکا تو کشکول جو تھا وہ ٹوٹ گیا، وہ فقیر، وہ منگتا، وہ مایوس ہو گیا اور مایوس واپس پلٹ گیا۔ اب علامہ اقبال کی بنیاد کیسے بن رہی ہے؟ یہ جو لندن میں یہ سب کچھ تھا، یہ پہلے آپ کو اسی لیے بتایا ہے، اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ راز تھی والد محترم کی تربیت۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، وہاں بھی کردار باپ نے دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے، یہاں بھی بابا نے سکھایا ہے، تربیت کی ہے علامہ اقبال کی۔ اب جب یہ منظر دیکھا نا تو شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گھر میں مصلی بچھا لیا۔ اب تربیت کا انداز دیکھیے، اور پھر بیٹا بھی تو اقبال جیسا۔ شیخ نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے والد گرامی، آپ نے مصلی بچھایا اور سجدے میں سر رکھ کے رونے لگے، چیخو پکار کرنے لگے، مالک میرے بیٹے کو معاف فرما دے،
اس نے آج ایک انسان کا دل توڑا ہے، مالک اس کو معاف فرما دے۔ یہ بابا کا بار بار دعا کرنا تھا، زاروں قطار رونا تھا، بابا کے آنسوؤں نے، علامہ اقبال فرماتے ہیں، میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ یہ جو میری زندگی میں انقلاب آیا، یہ جو میری زندگی میں تبدیلی آئی، یہ جو میری زندگی کے اندر میری زندگی کا رخ مڑ گیا، تو اس رخ کے پیچھے کردار اور تربیت میرے والد محترم کی ہے۔ میرے والد گرامی نے سجدے میں سر رکھ کے مالک کی بارگاہ میں کہا، مالک میرے اقبال کو معاف کر دے، مالک میرے اقبال کو معاف کر دے۔ بابا کے رونے کی آوازیں تھیں، اس رونے نے میری زندگی کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔